فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آپ کا خدمت ہمارے انگلش ملتانی بیان پر۔ دوستوں آج مولانا کا رہنما ملتانی صاحب کا بیان ہے ہم دنیا میں کیوں آئے، بہت اہم بیان ہے دوستوں، اس بیان کو غور سے سنیے گا دوستوں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلتے ہیں دوستوں مل کر اس بیان کو پورا سنتے ہیں۔ دوستوں اگر یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں دوستوں۔ ام لہم آذان لا یسمعون بہا، ام لہم آذان یسمعون بہا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو، جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے،
अरब में भी दस्तूर था पुराने जमाने में, अगर कोई दावत करता, कोई तकरीब करता, सबसे पहले नमक आता था, एक एक उंगली हर शख्स नमक चाटता था। क्या मतलब? जिसने नमक चाट लिया अब वो नमक हरामी नहीं बनेगा। इस घर में चोरी करना, इस घर की आबरू का गलत तस्वुर लाना, इस घर के माल में खयानत करना वो हराम समझता था जिस घर का मैंने नमक चख लिया। और मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुओं की भी ये बातें थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सब कहदो रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिख था बहुत बड़ा डाकू, मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिलाकर के ले गए कि यहां इस गांव में, इस पिंड में डाका डालें। सफर करके गए, तकलीफ उठा के गए। उसी के डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है कि ये फलाना है। अच्छा सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं? हमारे यहां से कोई लड़की तो शादी होके यहां नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहां आई हुई है। कहने लगा वापस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तस्वुर कहां चले गए? और हम सब रोते फिरते हैं, सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनाचे मैं ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा किराम काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक है, इनके इरादे भी पाक है, इनके हाथ भी पाक है। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आदम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं, हुक्म दें मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी, इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे यह खत नहीं लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा।
بے دھڑک لے جا. ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا. قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے. یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم. ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے. یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا. ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی. ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے. یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا. خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں. اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا. عجیب عجیب لوگ ہیں. چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا. اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے. اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو. اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا. چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا. لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں. یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا. اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل. آجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی. ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں. کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ.
उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुर्रिखीन ने लिखा, इब्ने हिशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठी से नीचे आ गई, कहने लगी ओ मुसलमानों, वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो गाने बजाने से रोक दे। ये तो आदमी के दिल का सुकून है, न गाना सुनते हो न हुस्न का नजारा करते हो, जाते वाले यूं ना जाओ, हमें भी वो कुरान सुना के जाओ। उस कुरान में कितनी बड़ी ताकत है, वो कितनी अजमत होगी, उसमें उस कलाम में कितनी बरकत होगी, जिस कलाम में ये तासीर है कि वो ऐसी ऐसी चीजों से रोक देता है। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है और कहने लगा वकुल्लिल मुमिनीन, कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। सैकड़ों नहीं बेशुमार लड़कियां एक मुसलमान की जुबान से अल्लाह का कुरान सुन के कहने लगी, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी कलमा पढ़ाओ। जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुर्रिखीन ने लिखा है आखिरी दम तक कुरान की शदाई और दीवानी बन के गुजरी हैं। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है जब मौत आई, एक एक के बदन में कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाकी लगी हुई थी। बज़ाहिर तो आज भी बड़ी झाड़ा पूंजी है, बड़ी सफाई है, बड़ी दौड़ धूप है। इसी को मजज़ूब अल-ऐलान कहता, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई, कभी इसके धोखे में आना न भाई, ये सब है रियाई, ये बस है रियाई। ये तो चीज ही कुछ नहीं। बड़े बड़े धंधे हमें पलटते देखे, बड़े बड़े निजाम बिगड़ते देखे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे। अल्लाह गनी, निगाह नबूवत ने जिसको रंग दिया, सुभान अल्लाह, फिर कीमा जो बन गया वो इस्लाम की दौलत से पीछे ना हटा। कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी, एक कैफ था, एक सुरूर था सहाबा किराम को। कहां से वो चीज हम लाएं, कैसे हम में वो चीज पैदा होगी। जंगे बदर हुआ, बड़ी बेहतरीन बात है, तवज्जो लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान उजड़ के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए, इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहंशाह नहीं थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदान जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बड़ा फिरता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। सहाबा किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक बिनादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है, कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के, जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो, मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा, ये खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था। उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून।
اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے، اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے، ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، ایک آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے، انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے۔ کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ کہ نہیں بھائی تو کھا، میں پتے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے۔ ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ میں وہ خدا ہوں، لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں۔ خدا کہتا آؤ، جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ آ رہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے، شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں، کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا۔ لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ پچھلے سال کی بات ہے، یہی مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا؟ انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاری نہیں بتا دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا؟ میں نے کہا پھر آدھے لوں گا۔ 25,000 گم ہوئے ہیں نا،
12.5 میرے 12.5 تمہارے. کہ دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں. میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں. انہوں نے کہا جی سودا مہنگا. میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ. جتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے. 2 ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے. پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت. ذہنیت مری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. قرآن کہتا ہے ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے. ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے. جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا. اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں. رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا. فرمایا نزلا من غفور رحیم. یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے. قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ایک طرف سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کے کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے. عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ. اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ. تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں. جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا. وہ چوڑے اور کرار اور سکھ کا گھر ہے. تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا. وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے. قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام پنا پنا کر کے وہاں سے گزر گئے. چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کو نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی اے عیسیٰ، لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے. فرمایا اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
उस नन्हे से मुंह से, छोटे से मुंह से जब ये लफ्ज निकला, ऐ अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा करीम है। ईसा छोटे से मुंह से जब निकला, वो तो मासूम था, उसके मुंह से जब निकला ना तो मैं बड़ा मेहरबान हूं, मैंने उस मासूम बच्चे के सदके में उसकी दादी पे करम कर दिया। उसके नाम में बड़ी बरकतें हैं, उस अल्लाह का नाम लेने में बड़ी बरकतें हैं। गुड़ में मिठास है, अल्लाह के नाम में मिठास नहीं। टॉफियों में मिठास है, अल्लाह के नाम में मिठास नहीं। तुमने चख के नहीं देखा, अगर तुम चख लो, खुदा की कसम दुनिया की कोई चीज अच्छी ना लगे अल्लाह के नाम के मुकाबले में। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरा खामिन अबू सलमा मेरा खामिन था, मैं उसकी घरवाली थी, हम दोनों में बड़ा प्यार और मोहब्बत था, बड़ा ज़ौक़ और शौक था। एक दिन बैठे बैठे आपस में बातें चल पड़ी कि जन्नत में कौन सी औरत आदमी को मिलेगी, कौन सा मर्द मिलेगा। हज़रत सलमान फरमाने लगे, अबू सलमा फरमाने लगे, मैं तुझे बता देता हूँ, मैंने सुना है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर मर्द औरत दोनों नेक हो, औरत मर जाए, मर्द दूसरा निकाह ना करे, वही औरत जन्नत में उसके साथ जाएगी, और अगर मर्द मर जाए, औरत दूसरा ना निकाह करे, फिर वो औरत उसके साथ जन्नत में जाएगी। उम्मे सलमा कहती है, मैंने अर्ज किया, आओ हम तुम दोनों अहद पैमान कर ले, वादा कर ले, अगर आप मर जाओ तो मैं शादी ना करूंगी, मैं मर जाऊं आप शादी ना करना, ताकि जन्नत में दोनों आराम से रहेंगे। अगर अबू सलमा फरमाने लगे, नहीं नहीं, मेरी बात को मान लेना, मेरे बाद अगर मैं मर जाऊं तो किसी से निकाह कर लेना। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इस्लाम लाने के बाद हमें बड़ी बड़ी तकलीफों से दो चार होना पड़ा। हबशे की हिजरत की, मदीने पाक की हिजरत की, मेरा खामिन भी मुसलमान था, मैं भी मुसलमान थी। लोग आए उस जमाने में मुसलमान थे जब मुसलमान बनना अपने आप को अंगारों में डालना था, छुरों और तलवारों के सामने लाके खड़ा कर देना था, मुसीबतों के पहाड़ टूट जाया करते थे। कुर्बान जाऊं उम्मे सलमा, औरत जात होकर तुमने कितनी निभाई, तुमने किस आसान तरीके से अपने आप को संभाला। मदीने पाक की हिजरत के लिए उम्मे सलमा ऊंट पे बैठ गई, गोद में सलमा बच्चा है। अबू सलमा नकील पकड़ के आगे आगे चलने लगे। उम्मे सलमा के घर वालों ने कहा, तुम खुद मदीने जा सकते हो, हम अपनी लड़की को नहीं जाने देंगे। इस्लाम और ईमान की वजह से किस कदर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे। फरमाती है, मेरे मैके वालों ने मुझे जबरदस्ती ऊंट से उतार लिया। अबू सलमा मदीने की तरफ चले गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके बाद मेरे ससुराल वाले खानदान को पता चला कि उन्होंने जबरदस्ती लड़की को ऊंट से उतार लिया। वो आए, 3-4 साल का सलमा मेरा बच्चा था, मुझसे छीन कर ले गए। अगर तुम अपनी लड़की को नहीं जाने देते हमारे आदमी के साथ, तो हम भी अपना लड़का तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। उम्मे सलमा ने जुर्म कोई नहीं किया, गलती कोई नहीं की, गुनाह कोई नहीं किया, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं। सबसे बड़ा जुर्म अगर किया तो वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहती है खुदा एक है। आज भी कह के देखो ना, ओ मियां कुरान अच्छा पढ़ता है, बयान अच्छा करता है, पर है तो वहाबी ना। आज कौन सी बख्शीश हो रही है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, खामिद मदीने में, बच्चा मेरा ससुराल वालों के पास, मैं अपने मेके वालों के पास। सारा दिन रेत के टिब्बे के ऊपर बैठकर पहाड़ी पे रोया करती थी। 1 साल मुकम्मल रोई उम्मे सलमा। और ये तकलीफ आई है कलमे की वजह से, ईमान की वजह से, अल्लाह की तौहीद की वजह से, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत की वजह से। कैसे कदरदान लोग थे, क्या उनके यहाँ ईमान कीमत रखता था। सजा सिर्फ ईमान की है। अबू सलमा मदीने में, लड़का ससुराल वालों के पास, खुद यहाँ रोती है। फरमाती है, कोई दिन ऐसा ना था, सारा दिन पहाड़ी पे बैठ के अकेली रोया करती थी। आज तो अगर थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए, बस्ती में से, मोहल्ले में से कई रहनुमा उठ खड़ी होंगी, पुरानी पुरानी, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंच नहीं, बुढ़ा के मैं तैकुड़े से था, फजल ठीक थी वैसी। इमे कर एक कुकर ले, फलानी जाते पीर बैठा, वो कुकर जाके ओदे मत्थे मार,
اور تیری بیماری کا علاج کرے گا. اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ساتھ رو رہی ہے. خامن کا پتہ نہیں، لڑکے کا پتہ نہیں، کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے. ایک دن بھی غیر کے دروازے پہ نہ گئی، ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا، ایک دن بھی یہ بات نہ کہی ہائے میری جان کو کیا بن گئی. اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، الہی میرا بچہ مجھے ملا، میرا خامن مجھے ملا. بالآخر ایک دن ترس آیا بھائی کو. وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا وہ ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے؟ اسے چھٹی دو، بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے، بچے کو لے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں. ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں. لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں. ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے. تم نے ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ بی اے ایم میں پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی. ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے. یہ بھی تو آخر عورت ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی. ابھی کچھ سفر طے کیا تھا، ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں. تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس. ہاں کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا. جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا. یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا. آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ کے آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے. ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں. اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی. اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن ہے. چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا. تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا. پیدل کا سفر ہے. آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا، سٹانس کی زبان نہیں ہلاتے لوگ. ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ. غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے. اتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے. تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کچھ دھندا کرے گی. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر.
اذن کے بغیر مت داخل ہو حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم بذات صدور اس کی ذات ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ بیٹی تیری، بیٹی میری، بہن میری، بہن تیری، اور خدا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم۔ حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی، بیٹا بھی، خامند بھی کھڑکا دڑکا کر کے آئے، کھانسی کرا کر کے آئے، تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، خامند کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی، کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے، جب اندر ہے بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، نہانے دھونے میں ہے۔ اور پھر یہ غیرت کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، محبت تھی، مجھے آقا دو عالم سے تھی، اور حضور کو مجھ سے محبت تھی، مگر قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا ہو اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو۔ میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر، بیٹھک سے اٹھ کر، گوار بیٹھک سے اٹھ کر، باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے، کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے، نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے، بیٹی کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا دڑکا کر کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا دو، کواڑ بجا دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ٹھیک دوپہر کے وقت، گرمیوں میں نہانے کا وقت ہے، کپڑے دھونے کا وقت ہے، سو جانے کا وقت ہے، ابا میاں آئیں گے، بیٹی نہ معلوم کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد بھی 3 وقت قرآن کریم نے بتلائے کہ گھر والے بھی، خامد بھی، بیٹے بھی، مالک بھی، ابا بھی، بھائی بھی گھر میں کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تو 3 وقتوں میں تو گھر والوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا، اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں گرم 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 یوں ہی آگ گھستے ہیں۔ میاں کی میں آخر میں سگریٹ لاؤنی تھی، تو پتہ نہیں تو سگریٹ لاؤنی ہے یا اتنے گھر دے وچ بھا لانی ہے یا ماچس لانی، کیا پتا۔ بہرحال ہم نے قرآن کریم کے خلاف کرنا اور پھر منہ کی کھانی ہے، چلنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ اب عورت میں کوئی اسلام نے حکم دیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ منہ کیا ہوا ہے سب نے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں، دین میں، اللہ کے قرآن میں، حدیث پاک میں بد اخلاقی کی اجازت ہے، تلخ کلامی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی، دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن قربان جاؤں، عزت اتنی بڑی شے ہے، آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو، جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامند کو، تو تو تلخ کلامی کے ساتھ تو یا نہیں ہے، کدھر گیا، مجھے کیا بتاتا گیا، مجھے بتا کے جاتا ہے، کوئی لکھ کے دے کے گیا ہے۔ پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا، وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تینوں گھروں نہیں بلانا، تو زنانی تھی تھا گھر ڈہن رکھی ہوئی ہو تو کھانڈی ہے بن جانا۔
کبھی بھی تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گا. اور اگر یوں دروازے کے پاس پردے کے پاس کھڑی ہو کر کے یوں کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ تو میں فلاں دفتر سے آیا ہوں. اچھا بیٹھک کھلوا دیتے ہوں, تشریف لے آئیے. وہ تشریف لے آیا, ہاں گرم پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے؟ اجی میں پی رکھا ہے. اجی نہیں, تکلف سے کام نہ لیجئے, یہ گھر آپ کا ہی ہے. یوں نہیں کہتی میں بھی آدھی تیری ہوں. تکلف سے کام نہ لیجئے گا, یہ گھر آپ کا ہی ہے. جب اس طرح سے عورت بات کرے گی, وہ تو اگلے دن بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے وہ تو میں چلتا چلتا دلہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تیرا. اسلام نے تیری عزت بچانے کے لیے, تیری آبرو بچانے کے لیے, تیری آنکھوں سے لے سر کے بال سے لے کر تیرے پیروں کے ناخنوں تک کی حفاظت کی ہے. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت کو حکم ہے کہ وہ پاؤں بھی ذرا آہستہ رکھے. بعض مرتبہ پیروں کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے جوان ہے یا بوڑھی ہے. اور آج کل تو پتہ نہیں, وہ اتنی لمبی لمبی کھری ہیں جیسے بیل کے سینگ نہیں ہوتے, ایسی ایسی کھری لگی ہوئی ہیں. پتہ نہیں چلتی کیسے ہیں, گرتی نہیں, ان کے گھٹنے نہیں ٹوٹتے. عوام کے مطلب کی تو وہ جوتی نہیں ہے. یہ فرسٹ لیڈی جو ہے نا, فرسٹ کلاس لیڈیاں, ان کے مطلب کی ہیں, وہ یہ پہنتی ہیں. ان کی کھوپڑی بھی خراب, ان کی کھری بھی خراب, دونوں چیزیں بگڑی ہوئی. قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. پاؤں بھی سنبھال سنبھال کے رکھی. کوئی بے غیرت تیرے پیروں کی نزاکت سے اندازہ نہ لگا لے کتنی حسین ہے. رب العالمین نے فرما دیا, میری بندی میں تیرا رب ہوں, تو میری بندی ہے, میں نے تجھے پیدا کیا تیری آبرو کو میں بچاؤں. اور میری بندی چہرہ نہ دکھا, ہاتھ نہ دکھا, بات نہ کر. میں تو چاہتا ہوں تیرے پیروں کا جوتا بھی کسی کو نظر نہ آئے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. خدا کہتا ہے کہ تیرے پیروں کی آہٹ کی بھی مجھے آبرو عزیز ہے. کپڑا نہ دکھا کسی کو, بتانا. ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلا دی. مسئلہ بنا رکھا ہے عورتوں نے بھی مردوں نے بھی. او جی دل صاف چاہیے, منہ پہ کپڑا ڈالنے سے کیا فائدہ, یوں ہی پردہ کرنے سے کیا فائدہ. دل صاف چاہیے آدمی کا, دل کا پردہ ہے. اچھا دل کا پردہ ہے, تمہیں کس نے بتایا دل کا پردہ؟ دل تو خود ہے ہی پردے میں. دل تو اللہ پاک نے کئی پردوں میں رکھا ہوا ہے. مگر تمہیں یہ معلوم نہیں. کمند کہتا ہے کہ دل کی نہیں تقصیر, دل کی نہیں تقصیر, کمند آنکھیں ہے ظالم. دل کی نہیں تقصیر, کمند آنکھیں ہے ظالم. یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. آنکھوں نے پہلے لڑائی کی, دل قریب گرفتار ہوگا. اور بڑی عجیب بات کہی, کہتا آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا, کئی جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو. آنکھیں لڑتی ہیں, ہاتھ لڑتے ہیں, سر کے اشارے کام کرتے ہیں, دل قریب تو اندر بیٹھا ہے. دل کی تو شرارت چلتی ہے, وہ وہاں بیٹھا شرارت کرتا ہے, اعضاء حرکت کر رہے ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں. اسلام نے کس کے سامنے آنا اور کس کے سامنے نہیں آنا, کس سے پردہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جراثیم پیدا ہو گئے, میں کہتا ہوں اگر پردے میں رہتے رہتے عورت کے اندر بدن میں جراثیم پیدا ہو گئے, چلو تڑپ تڑپ کے تیرے دروازے پہ تو مر جائے گی, تیرے بوئے پہ تو مر جائے گی, تیری بیوی اور بیگم بن کے تو مر جائے گی. اگر باہر پھری ایسے جراثیم پیدا ہوں گے, مرے گی تیری نہیں مرے گی, کسی اور کی مرے گی.
ان جراثیموں کا کیا علاج ہے؟ ننگا کھلا ملک بن گیا تھا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار عالیہ ہے. کافر لڑکی کو میدان جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا. لڑنے آئی تھی، اپنے سپاہیوں کو گانے گا گا کر ابھارنے آئی تھی، مقابلہ کرنے آئی ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے آئی. صحابہ کرام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، میدان جنگ سے گرفتار ہو کے آئی ہے، غدار ہے، سزا کے قابل ہے، بے عزتی کے قابل ہے، آبرو ریزی کرنے کے قابل ہے، اس کا کیا احترام ہے؟ فرمایا علماء ٹھیک ہے بیٹی کافر کی ہے، اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، فرق کیا ہوگا؟ اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میرے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے، تو میرا دروازہ اور ان کا دروازہ کیا برابر ہے؟ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے، کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر. کافروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا دریا ہے، کرم کا دریا ہے کالی کملی والے کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا یقین نہیں، پھرتے ہیں مارے مارے. کافر کی بیٹی کہنے لگی مجھے تمہارے دریائے کرم سے بڑی امید ہے، مجھے آپ کے دریائے رحمت سے بڑی امید ہے، میری عزت بچاؤ گے، مجھے باعزت گھر پہنچاؤ گے، میرے گھر. جنگی قیدی کو یوں کون چھوڑتا ہے؟ بڑے بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں. بتا تمہارا اور کیا پروگرام ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے، تمہارے سردار کیا کرتے ہیں. نعوذ باللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا، عرب کی حسین لڑکی ہو، خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر کے لائے، اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کیا اس کو باعزت سردار کے سامنے لاتے؟ پہلے ہی نہ ادھر ادھر کر دیتے. آپ پکے غلام ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں. اگلے دن ایک مولوی تقریر کرتا ہوا کہہ رہا تھا روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت لئی جاؤ. جوٹا جی 40 روپیے بھی کوئی کردہ نہیں، جنت لگ جاندی ہے. چلو سستا، ہر چیز مانگی ہے، جنت سستی ہو گئی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کافرہ کہنے لگی مجھے تیرے دریائے کرم سے امید ہے، آپ شہنشاہ کائنات ہے، ساری دنیا پہ ترس کھانے والے ہیں، مجھے 22 تک میرے گھر پہنچاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوانوں کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اسے گھر چھوڑ کے آؤ. وہ بھی بڑی پکی نکلی. میرے تیرے ورگا ہوندا یا میرے تیرے جیسا ہوتا تو اسی وقت کہتا تھا جی کلمہ پڑھا دو پہلے میں مسلمان بن کے جاؤں گی، چاہے اندر سے نہ بنتی خوش تو کر کے جاتی نا. یہاں صوبہ سندھ میں ضلع سنگڑ میں ایک قصبہ ہے بیرانی ٹنڈو آدم کے علاقے میں، وہاں ایک کراڑ کا چھوکرا رام کشن کئی سال ہو گئے مسلمان بن گیا تھا. 3 سپارے اس نے یاد بھی کیے قرآن کریم کے اور وہ پھر ہندو بن گیا. ہم نے اس کا نام سلیم رکھا تھا، ویسے نام اس کا رام کشن ہے. پھر جب مجھے ملا تو میں نے کہا رام کشن تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا استاد جی قرآن کریم میں جا بجا نماز کا حکم ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکات کا حکم ہے زکات نہیں دیتے، شراب کی حرمت ہے حرام ہے، شراب پیتے جوا کھیلتے ہیں. جب اسلام تمہارے پاس نہیں تو ہم قید ہوئے کیوں پڑے رہے؟ ہم واپس ہو گئے. ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں. اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا. ابھی کئی دن ہو گئے اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا، وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا. کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. چاند میں نے پوری اذان سنی، چاند میں. وہ امریکہ کا سائنسدان یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا، تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا.
تجھے پھانسی لگتی ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے, تیری دکان ختم ہوتی ہے, تیرا کاروبار کا بیڑا گرک ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے, اور بات کرو نا وہاں نہیں آنے دیتے. او جی کلمہ کو آخر جنت میں جائیں گے نا, تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت. اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ اٹھے جاتے, آگ میں جل گئے صحابہ کرام. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں جوان اس بچی کے ساتھ کر دیے. سفر لمبا ہے, راستہ جنگل کا ہے, اندھیرا بھی آیا. لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی, کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا ایک اس طرف چلتا تھا, یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں, انہیں نظر ہی نہیں آتا. اور جب یہ کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری؟ جوانی ہے, شباب ہے, حسن ہے, جمال ہے, قد و قامت ہے, شکل و صورت ہے, کیا بنی؟ تو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی, کیا کیا؟ قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی, وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. سگا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے. وہ بھائی بھی سمجھدار تھا, قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی؟ مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی, کلمہ پڑھا؟ کہنے لگی نہیں کلمہ نہیں پڑھا. اس نے کہا واہ واہ غضب کر دیا, ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی؟ انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا گئی, تیرے سر پہ ڈال دی. کہنے لگی نہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا, اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا, میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں, کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی, جنت میں جاؤں گی, کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں, دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے. اور کہتی منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو, چلو ڈھونڈے غلاموں کو, شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو, آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. کہنے لگی دونوں چلتے ہیں, دونوں چل کر غلامی کریں گے. کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے, آج اپنی آبرو سڑکوں پہ پھرتی ہے, شرم نہیں آتی, ڈوب کے نہیں مرا جاتا, چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. میری لڑکی BA پاس ہے, میری لڑکی MA پاس ہے, پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا, اندرا کے نال کشتی کراؤنی ہے. ہوگا کیا اگر وہ MA پاس ہوگی, کرے گی کیا سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے, تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے, اور کیا کرے گی. رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو, پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا, تصور بتایا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے. کچے حجرے تھے, تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا, تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں, ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں. او واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو, کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ, ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ. تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے, رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے, حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا.
فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض مرتبہ آدمی صحرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا. پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرہ تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے. جبریل آتا ہے روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خداوند کریم کے سلام آتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں. اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کے، قرآن ہو اللہ کا. دیوار میں کوئی سوراخ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی. آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز آندی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا. ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز، نبی نے اس کا انتظام کیا ہے. آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں. البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ. اب بلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں، پیر ہیں، اگر کنجری بدماش ہمیں نذرانہ دے، اساں تو ٹھیکہ چکا رہے دعا کرن دا، یا اللہ یہ کاروبار اس برکت پاوے. جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا. جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے، جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو. اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی. اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیجنا. چلے آئیں گے سارے للے تللے جاؤ جی سالو دے سودائی کی 1 نمبر دس دو بس، پھر وارے نعرے ہیں. قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا، درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا. ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آواز آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. ازواج مطہرات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو، فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو. قل لازواجک، پہلا نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ. سیدہ عائشہ صدیقہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام حبیبہ سے پردہ کراؤ، سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ، سیدہ زینب سے پردہ کراؤ، سیدہ جویریہ سے پردہ کراؤ، تمام سیدہ میمونہ سے پردہ کراؤ. پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ. رقیہ پردہ کرے، سیدہ زینب پردہ کرے، سیدہ ام کلثوم پردہ کرے. الہ العالمین یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹی ہے، لگتے جگر ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا فرمایا وبناتک، کالی کملی والے اس لگتے جگر سے پردہ کراؤ. ہمارے یہاں کے جتنے قانون ہوں گے غیروں کے لیے، افسروں کے لیے کوئی قانون نہیں، افسروں کی بیوی بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں. قانون آئے گا تو عوام کے لیے آئے گا. اور اسلام کا یہ کی شان دیکھو، خدا نے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، اے کالی کملی والے، قل لازواجک، عائشہ سے پردہ شروع کر.
اپنے گھر سے شروع کر پھر اپنی بیٹی اور فاطمہ کو پردہ کرا تاکہ اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے. پھر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر مسلمان عورتوں سے پردہ کراؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز میں لکھا ہے، میدان حشر برپا ہوگا، قیامت لگی ہوئی ہوگی، انبیاء رو رہے ہوں گے، رسول رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے. آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. سوالات ہوں گے. پرسرات لگی ہوئی ہے، 500 میل 500 برس تیز رفتار گھوڑا دوڑے، اتنے دنوں کی چڑھائی ہوگی پرسرات کی، 500 برس تک گھوڑا تیز رفتار دوڑے، اتنے دنوں کی چڑھائی، پھر اتنے دنوں کی ہموارگی برابری، پھر 500 سال کی لہائی اترائی، 1500 سال پرسرات پہ لگیں گے، تیز رفتار گھوڑا گزرے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تکھی اور تیز ہے. انبیاء گزریں گے، رسول گزر رہے ہوں گے، برق رفتار بجلی کی طرح گزر جائیں گے. مگر جب باری آئے گی کالی کملی والے کی لگتی جگر فاطمہ الزہرا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. اے کلیم اللہ، اے خلیل اللہ، اے ذبیح اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے ابو بکر، اے صحابہ کرام، اے قطبوں، اے ابدالوں، اے غوثوں، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، کالی کملی والے کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. اس کا اکرام وہاں بھی ہے، اس کے پردے کا اہتمام ہے. قرآن جاؤں اس کی عظمت پہ. آخری وقت میں فرمایا ہے شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ رات کو اٹھانا، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. یہ ہے سیدوں کے پردے. چلے جگہ کوٹھی میں لکھا ہوا ہے سید امجد حسین، سید لیاقت حسین، اور کوٹھی میں سے جب دیکھو تو یوں نکلتی ہیں بھیڑ بکریاں نکل رہی ہیں. سید ایسے ہوتے فاطمہ الزہرا کی سادات پڑے کو دیکھ، حسین اور حسن کو جنم دینے والی مائی کو تو دیکھ، قیامت میں اس کے پردے کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرا تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، نہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہماری عزت برباد نہ ہو. کافر کیا کہے گا؟ یہ ہمارے اخبار پڑھ کر ہندوستان کے چوپے چمار ہمارے منہ پہ کیا تھوکتے ہوں گے کہ یہ ہے اس کالی کملی والے کے غلام. اللہ پاک میری اور آپ سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام. الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ پاک نے آپ حضرات نے دعا فرمائی. حاج رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے کئی جمعوں کے بعد بیچارے آئے ہیں. اللہ پاک سے استقامت عطا فرمائے. یہ ہمارے ہمسائے میں حاجی خدا بخش کی گھر والی کے ناک کا آپریشن ہوا. اللہ پاک سے استقامت عطا فرمائے. الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یہاں بستی میں ایک مائی باہر سے آئی ہوئی ہے مہمان، صبح اسپتال جانا آپریشن کے لیے. اللہ پاک اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے. الہی تمام ادھروں کو بسا دے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جتنے خدمت گزار ہیں میرے مسجد کے مدرسے کے سب کے مال و جان برکت عطا فرما. یا اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. اے ارحم الراحمین تمام مسلمانوں کی بخشش فرما. ساری امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان تک کا دیندار